کہ ایک دن اللہ کے نبی جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں، ایک جگہ کعبہ کے سائے میں سایہ تھا، اسی جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے سوئے ہوئے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، او میرا آقا، او میرے سرتاج، ہم کافروں کی اتنی اذیتیں، اتنی مشکلات برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے تاکہ ہماری کچھ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں مدد آ جائے۔ اتنے میں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں، مدد طلب کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اتنے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ دنیا کے لوگوں ذرا سن لو آج ہمارے ایمان کہاں جا رہا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ہی کہنا تھا کہ اللہ کے نبی جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، او خباب، تم کو ایسی بات نہ بتا دیں کہ تم سے پہلی امتوں کا کیا حال ہوا ہے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، او خباب بن ارد، اس سے پہلے جو تم سے پہلی امت جو آئی ہوئی تھی اس دنیا کے اندر، جو آئی ہوئی تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور دیگر نبیوں کی قوم آئی ہوئی تھی، ان تمام نبیوں کی اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر یعنی بہت طرح طرح کی آزمائشیں انہیں پھینکا گیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پہلی امتوں کے لوگوں کو لایا جاتا تھا اور لا کر کے اس کے سر کے اندر آرا چلا دیا جاتا تھا، آرا سے دو ٹکڑا کر کے اس کے پھینک دیا جاتا تھا، اور زمین میں گڈھا کھودا جاتا اور اس گڈھے میں اس لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو اس گڈھے میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہا ہے، پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا ہی نہیں بلکہ پہلوں کے لوگوں کو کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے پٹھوں پر، یعنی اس کے پٹھوں پر، اس کے جسم کے اندر ایسی چوٹیں لگاتے کہ برداشت سے باہر ہو جاتے میرے بھائیوں، اور اس کے لوہے کی کنگھی بنائی جاتی، اور لوہے کی کنگھی جیسے آج انسان اپنے سر کو کھجالتا ہے، اسی طریقے سے لوہے کی کنگھی بنائی جاتی، اور اس کے جسم کے اندر اسی طریقے سے بالکل کھینچا جاتا تھا، اس کے جسم کو بالکل ہی تناؤ دیا جاتا تھا، لیکن پھر وہ ایمان سے نہیں ہٹے۔ آج ہم آخری نبی کی امت ہیں، حالانکہ آج ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟